بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جنت سے آیا ہوا ایک بڑا ہاتھ اور ہاتھ میں سونے کی گلاس۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بڑی شدت کی پیاس محسوس کر رہے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگلات میں کئی سال تک زندگی گزاری ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شدت کی پیاس بڑھ گئی، دور دور تک پانی کا نام نشان نہیں تھا۔ اسی دوران ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں سونے کا گلاس تھا، اس کے اندر پانی موجود تھا، اور آواز آئی کہ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے جنت سے بھیجا گیا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ اس کو لے لیجئے اور آپ اس پانی کو استعمال کر لیجئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جب گلاس کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی مکاری ہے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یہ بات کیسے سمجھ آئی کہ یہ شیطان کی مکاری ہے؟ یہ بات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو شریعت کے علم سے سمجھ آئی، کیونکہ یہ سونے کا گلاس تھا اور سونے کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونے کے برتنوں کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے ایسی چیز دی جائے جو خود شریعت کے اندر حرام ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ شیطان کہنے لگا، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیطان، مجھے علم نہیں بلکہ میرے خدا نے بچایا ہے۔ اللہ کی مدد سے علم اس طرح رہنمائی کرتا ہے جس کی وجہ سے شیطان کے بہکاؤ اور فریب کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسئلے پر آ کر سب لوگ پھنس کر علماء کے پاس گئے اور اس کا جواب تلاش کرنے لگے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ مسئلہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عبادت اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو۔ اگر اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی عبادت کرتے تو میری بیوی کو طلاق ہو۔ اب اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ اگر وہ ذکر کر رہا ہو تو اس کی کیا ضمانت کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی ذکر نہ کر رہا ہو؟ اب اگر اس کی بیوی کو طلاق سے بچانا ہے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تمام علماء نے یہی کہا کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہی ہو۔ پھر لوگ مسئلہ لے کر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو مسئلہ سنایا اور فرمایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کا حال بتائیے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ سن کر فرمایا کہ اس کا حل بہت آسان ہے، بیت اللہ کو چند لمحے کے لیے خالی رکھوا دو اور بتا دو کہ اس کی بیوی کی طلاق کا مسئلہ ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، پھر اس شخص کو بالکل قریب سے طواف کروا دو اور 7 چکر لگوانا بھی ضروری نہیں، صرف 4 چکروں میں بھی طواف کی عبادت کا حکم لگا جائے گا جو تھوڑے سے وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے۔ جب یہ شخص طواف کر رہا ہوتا تو پوری دنیا میں یہ اکیلا ہی اس عبادت کو کر رہا ہوگا۔ یہ جواب سن کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو مسئلہ اور ہدایت بتانے تبر سے بہت اعلیٰ ہے اور بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔